آپ کی گورنمنٹ جب تھی وہ بھی اسی طرح سے متاثر تھی, وہ بھی وہی کرتے دے رہی تھی, یہ حکومت بھی وہی کرتی, اس سب نیشنلسٹ بات نہیں, اس کو پالیسی طور پہ آپ کیسے؟ جی یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. جی دیکھیے, جہاں تک خیبر پختونخوا میں بچوں کی سٹنٹنگ اور تعلیم کی صورتحال کا معاملہ ہے, جب آپ خیبر پختونخوا کے اعداد و شمار لیتے ہیں, اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے وہ قبائلی علاقے جو ہمارے تھے فارمر فاٹا, ان کو صوبے میں شامل کرنے کے بعد یہ نمبر آپ کے سامنے آتے ہیں. تو جو یہ اضلاع تھے فاٹا کے, ان کے حوالے سے جب 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انضمام ہوا تو یہ طے ہوا تھا کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی جائے گی اور ان علاقوں کے حوالے سے بھی رقم جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کو دی جائے گی. وہ آج دن تک نہیں ہوا. اب 5 سال گزرنے کو آئے ہیں اور یہی مقدمہ لے کر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں بھی گئے تھے اس سال, کہ وہ اربوں ہاں روپیہ ہے, وہ کوئی 500 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان علاقوں کا صوبہ خیبر پختونخوا کو دیا جانا تھا, جس کے نتیجے میں یہاں سکول بننے تھے, یہاں سڑکیں بننی تھیں, یہاں ہسپتال بننے تھے, وہ رقم نہیں دی گئی. تو یہ چیز ذہن میں رہے, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سب سے زیادہ جو تباہ کاری ہے, جو قتل و غارت ہے, جو دہشت گردی ہے, وہ اسی صوبے میں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس صوبے کی کوئی پالیسی تھی, یہ پالیسی وفاق کی تھی. وفاقی پالیسیوں کے نتیجے میں آپ 90 کی دہائی ہو, اس کے بعد کی دہائیاں ہوں, آپ نے یہاں ایک بازار گرم کیا. کبھی آپ نے کہا یہ مجاہدین ہیں, کبھی آپ نے کچھ اور نام دیا, تو اس پورے علاقے کو لہو لہان کیا گیا ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت, اور اس حوالے سے پیسے لیے گئے, کبھی کولیشن فنڈ کے نام سے, کبھی جہاد کے نام سے 80 کی دہائی میں, اور سارا پیسہ وہ وفاقی حکومت کے پاس گیا. تو صوبہ خیبر پختونخوا کو استعمال کیا گیا ہے پچھلے 40-50 سالوں میں دنیا سے پیسہ لینے کے لیے, اور اس دوران اس صوبے کے حالات جو ہیں وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں, اسی ورلڈ بینک کی جو آج رپورٹ آئی ہے, چند دن پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس نے یہ کہا ہے کہ مالیاتی طور پہ سب سے بہتر صوبہ جو چلایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ خیبر پختونخوا ہے. وہ رپورٹ میں آپ کو بھیج دوں گا. خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے پچھلے 3 سالوں میں. یہ باتیں بالکل اپنی جگہ ہیں. صوبے کی جو عمومی صورتحال ہے, دہشت گردی کی وجہ سے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے حوالے سے پیسہ نہ دینے کی وجہ سے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ صوبہ اور اس کی حکومت انسان دوست حکومت ہے, اور ہر وہ کام کر رہی ہے جو عمران خان کے نظریے کے مطابق ہے. آپ جانتے ہیں عمران خان نے اس ملک کو صحت کارڈ دیا کہ کوئی بھی ہو, وہ غریب کا بچہ ہو, وہ کوئی امیر کا بچہ ہو, سب کو یکساں صحت ملے گی. کسی بھی ہسپتال میں جا کر آپ کوئی بھی آپریشن کرا سکتے ہیں. تو یہ نظام آج بھی خیبر پختونخوا میں قائم ہے, اس کو پنجاب میں نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا ہے. جی NFC کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیں, جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, جو وفاقی ریونیو ہے, جو وفاقی محصولات ہیں, اور جو صوبائی ریونیوز ہیں, ان دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. وفاق کے اخراجات کو کم کرنا سب سے پہلا ہمارا کام ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ وزارتیں جو صوبوں کو دے دی گئیں وہ آج تک اسلام آباد میں قائم ہیں. نہ صرف قائم ہیں, ان میں اضافہ کر دیا گیا, ان میں بھرتیاں کر دی گئیں. کیوں؟ صحت اور تعلیم تو اب صوبوں کا کام ہے. وفاقی سطح پہ صحت اور تعلیم پہ کیوں اتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے وہ خرچہ؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو وفاق کی اپنی ایک بد اعتمادی ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حکومتیں قائم ہوں جو واقعتاً عوام کی نمائندہ حکومتیں ہیں. جھوٹ اور فارم 47 پر بنائی گئی حکومتیں یہ فیصلے نہیں کر سکتی. ہمیں سب کو, پورے ملک کو اکٹھا بیٹھنا ہے. وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان, ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں. بلوچستان کے ساتھ جو 78 سال سے سلوک روا رکھا گیا ہے وہ شرمناک ہے. بلوچستان کے وسائل کو استعمال کیا گیا. سب سے برے اعداد و شمار صحت کے اور تعلیم کے بلوچستان کے ہیں, جبکہ اس کو ملک کا سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے وسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کی جو آبادی ہے ان کا تناسب جو ہے بلوچستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں لے کر جا سکتا ہے, لیکن وہ غریب ترین خطہ ہے پاکستان کا. تو غلطی جو ہے, خرابی جو ہے وہ ہمارے نظام میں ہے. آپ جانتے ہیں اس نظام پہ 40 سال عسکری حکومت براہ راست
حاوی رہی ہے، اور باقی عرصہ بھی سامنے اگر آپ نے سویلین بٹھا بھی دیے تو پیچھے اصل طاقت جو تھی وہ وہی رہی ہے۔ تو اب ہمیں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، ان طاقتوروں سے پوچھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی طاقت کے ساتھ کیا کیا۔ جو دعوے کیے گئے تھے 2022 میں کہ فلاں معاملہ 1 SHO کی مار ہے، فلاں معاملہ 2 SHO کی مار ہے، سب اب اچھا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہاں ہے وہ SHO؟ کیوں سب اچھا نہیں ہوا، سب ٹھیک نہیں ہوا؟ تو اصل خرابی اس ملک کے نظام حکومت میں ہے، اصل خرابی جمہوریت پر حملے میں ہے، اصل خرابی عدلیہ پر حملے میں ہے۔ اس ملک میں نہ انصاف ہے، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ آپ اپنی مانگ جو ہے بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، کریں تو آپ پر گولیاں چلتی ہیں، جو آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ جب تک مکالمے کی فضا اس ملک میں قائم نہیں ہوگی یہ ملک بدحال رہے گا۔ جب تک حقیقی جمہوریت اس ملک میں قائم نہیں ہوگی اس ملک میں استحصال رہے گا، خواہ وہ آزاد کشمیر ہو یا بلوچستان ہو۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے نہیں